علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ماہ مبارک ربیع الاول ہے. ذکر ختمی مکتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور بزم ہے، اور ہم نے عنوان فکر اسوہ حسنہ اور قیام امن کو قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ ختمی مرتبت کا اسوہ حسنہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور تخلیق انسانی کی منزل پر ذات واجب نے اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ خلق کیا ہے. کارخانہ قدرت کے جتنے شاہکار ہیں، کسی کی منزل تخلیق پر پروردگار عالم نے اس طرح فخر نہیں کیا جس طرح انسان کی تخلیق پہ کیا. زمین کا فرش بچھایا، اس طرح فخر نہیں کیا. آسمان کا شامیانہ بلند کیا، اس طرح قصیدہ نہیں پڑھا. سورج کی قندیل کو روشن کیا، اس طرح منزل فخر سے نہیں گزرا. آسمان پر ستاروں کو مزین کیا، اس طرح منزل فخر پر گفتگو نہیں کی. پہاڑوں کے قد کو بلند کیا، اس طرح منزل فخر پر تذکرہ نہیں کیا. دریا کو روانی دی، اس طرح منزل فخر پر ذکر نہیں کیا. سمندر کو معجزن کیا، اس طرح منزل فخر پر تذکرہ نہیں کیا. ملائکہ کو نورانیت دی، اس طرح منزل فخر پر تذکرہ نہیں کیا. اشجار کو ہریالی دی، اس طرح منزل فخر پر تذکرہ نہیں کیا. یہ فقط انسان ہے کہ جس کی تخلیق پر ذات واجب نے فخر کیا. یہ الگ بات کہ قرآن مجید نے انسان کی کمزوریوں کو بھی بیان کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق کیا گیا ہے. کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. وکان الانسان خطورا، انسان تنگ دل ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدالا، انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو منزل فضیلت عطا کی، اور جب انسان کو منزل فضیلت عطا کی تو یقیناً کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جو انسان کے لیے باعث فضیلت بنا. 4 منازل فکر ہیں کہ جہاں سے، اور منازل فضیلت ہیں کہ جہاں سے انسان کو بلند کیا. صفت نشو و نما دی، جمادات سے افضل کیا. حرکت ارادی دی، نباتات سے ممتاز کیا. عقل دی، حیوانات پر ممتاز کیا. عمل میں اختیار دیا، اور ملائکہ کے ہوتے ہوئے تاج فضیلت انسان کے سر پہ رکھ دیا. مگر پھر بھی یہ سوال اپنے مقام پر باقی رہا کہ کیا ہر انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ پوچھنے والے نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول کیا ہر انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، یہی سوال میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا تھا، اور امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، شہوت و خواہش نہیں دی. حیوانات کو شہوت و خواہش دی، عقل نہیں دی. انسان کو عقل بھی دی، شہوت و خواہش بھی دی. جس کی عقل اس کی شہوت و خواہش پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس کی شہوت و خواہش عقل پر غالب آ جائے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اب قرآن سے پوچھو کہ قرآن جانوروں سے زیادہ بدتر کسے کہتا ہے؟ تو ارشاد ہوا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، وَلَهُمْ عَیُونٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں،
کان ہیں سنتے نہیں، یہ تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ختمی مرتبت حق کو سمجھانے کے لیے آئی تھے، ظاہر ہے کہ اسوہ حسنہ حق کو سنانے کا نام ہے، ظاہر ہے کہ ختمی مرتبت کہ دنیا میں آمد حق کو دکھانے کے لیے تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی حق کو نہ سنے، حق کو نہ سمجھے، حق کو نہ دیکھے، یعنی تعلیم رسالت کا انکار کر دے، تو وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر 3 لفظ ہیں: انسان، بشر اور آدمی۔ انسان انسیت کے اعتبار سے، الانس کا تعلق محبت سے ہے، انسیت سے ہے۔ آدمی الآدماتن، آدمی کا تعلق انسان کے باطنی وجود سے ہے، یہ اندر کا اسٹرکچر۔ اور البشراتن کے معنی ہیں اوپر کی جلد، ظاہری وجود، یعنی بشر انسان کے ظاہری وجود کا نام ہے۔ اسی لیے علامہ راغب اصفہانی نے لکھا کہ قرآن مجید نے جہاں بھی انسان کے ظاہری وجود اور اس کی جسمانی بناوٹ کا لحاظ رکھا، وہاں انسان کو بشر کہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر قرآن مجید ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو فقط تمہاری طرح کا بشر ہوں، الا یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ پیغمبر کے ظاہری وجود کا تذکرہ ہے، نورانیت محمد کی نفی نہیں ہے، ورنہ پیغمبر حدیث نور کو بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا اور شیخ سلیمان حنفی نے نقل کیا کہ جابر نے سوال کیا، اللہ کے رسول، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا، پھر 12,000 سال تک اس نور کو مقام قرب میں رکھا، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو بنایا، ایک حصے سے کرسی کو بنایا، ایک حصے سے عرش و کرسی کے اٹھانے والوں کو بنایا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا، پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے لوح کو بنایا، ایک حصے سے قلم کو بنایا، ایک حصے سے جنت کو بنایا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے چاند ستاروں کو بنایا، ایک حصے سے سورج کو بنایا، ایک حصے سے ملائکہ کو بنایا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے علم و حلم کو بنایا، ایک حصے سے عصمت و توفیق کو بنایا، ایک حصے سے عقل کو بنایا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام رجا میں رکھا، پھر اللہ نے اس نور کی جانب نگاہ کی تو وہ نور سجدے میں چلا گیا۔ اب جو سجدے سے اٹھا تو اس سے 1,24,000 نور کے قطرے گرے، اللہ نے ایک ایک قطرے نور سے ایک ایک نبی کی روح کو بنایا۔ مجھے کہنے کا حق ہے کہ آدم کا وجود نور محمد کے قطرے کا صدقہ، نوح کا وجود نور محمد کے قطرے کا صدقہ، ابراہیم کا وجود نور محمد کے قطرے کا صدقہ، موسیٰ کا وجود نور محمد کے قطرے کا صدقہ۔ جس کے نور کے قطرے انبیاء بن جائیں اس کے خون کے قطروں کا مقام کیا ہوگا؟ اس حقیقت نور کو لباس بشری میں ہدایت انسانی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پیغمبر کے پیکر بشری میں آنا منزل حیرت پہ نہیں ہے، اس لیے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ إِلَىٰ بَشَرٍ سَوِيًّا۔ حضرت جبریل امین کو جب مریم کے پاس بھیجا تو حضرت جبریل بشری پیکر میں گئے،
اسی لیے قرآن نے اعلان کیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے جب مریم کے پاس جبریل کو بھیجا تو جبریل پیکر بشری میں گئے. جبریل حقیقت نور کی منزل پر ہیں. وہ نوری مخلوق اگر لباس بشری میں آ جائے تو مقام حیرت نہیں ہے، تو اگر کائنات کا نبی جو حقیقت نور کی منزل پر ہے لباس بشر پہن کر آ جائے تو منزل حیرت نہ ہوگی. اور پھر اس اعلان کے ساتھ بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے حیات رسول بہترین نمونہ عمل ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر کی حیات کو نمونہ عمل بنایا. اسوہ حسنہ کی منزل پر حیات محمد صبح قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. اور حیات محمد کی دو منزلیں ہیں اعلان نبوت کے بعد، اور ان دو دور پر اگر ملت غور کر لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. قرآن مجید کے شمار کردہ اگر حروف غلط نہ ہوں تو قرآن مجید کے 2,67,052 حروف اپنے مقام پر، قرآن مجید کے 114 سورے اپنے مقام پر، قرآن مجید کی 6,666 آیتیں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں وعدے کے بارے میں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں وعید کے بارے میں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں امر کے بارے میں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں نہیں کے بارے میں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں امثال کے بارے میں اپنے مقام پر، 1,000 آیتیں قصہ اقوام و انبیاء کے بارے میں اپنے مقام پر، 250 آیتیں تحریم کے بارے میں اپنے مقام پر، 250 آیتیں تحلیل کے بارے میں اپنے مقام پر، 100 آیتیں تسبیح کے بارے میں اپنے مقام پر، 66 آیتیں متفرق اپنے مقام پر، اور پوری حیات پیغمبر ایک طرف. فقط حیات پیغمبر سے اس دو دور حیات رسول کو سمجھ لیا جائے تو اسوہ حسنہ کی منزل میں ملت اسلامیہ اپنی منزل ہدایت کو حاصل کر سکے. اور یہ دو دور اعلان نبوت کے بعد کے دور ہیں. ایک مکی حیات ہے پیغمبر کی، ایک مدنی حیات ہے. مکی حیات میں اور مدنی حیات میں فرق یہ ہے کہ مکی حیات میں جس میں اقدس پر پتھروں کی بارش بھی ہے، راہ میں کانٹے بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن کوئی روایت نہیں بتلا سکتی کہ ختمی مرتبت نے ان مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر کبھی تلوار اٹھائی ہو یا تلوار کے اٹھانے کا حکم دیا ہو. یہ اسوہ حسنہ کی عجیب منزل ہے کہ اگر ملت اس پر غور کر لے تو یہی قیام امن کی بنیاد بن جائے. اگر ملت اس پر غور کر لے تو پھر تعصبات ختم ہو جائیں. اگر ملت اس پر غور کر لے تو پھر فرقہ واریت نہ رہے. اگر ملت اس پر غور کر لے تو پھر لسانیت نہ رہے. اگر ملت اسوہ حسنہ کی اس منزل پر غور کر لے تو پھر ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے گریبان پہ نہ ہو، ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کا لہو نہ بہے. مکی حیات میں مصائب بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، جس میں اقدس پہ پتھروں کی بارش بھی ہے، لیکن پیغمبر نے نہ تلوار اٹھائی نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا.
حالانکہ پیغمبر جوانی کی منزلوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 40 سال کا سن مبارک ہے جب اعلان نبوت کیا، اور اب جب ہجرت کی تو پیغمبر 53 سال کے ہیں، اور مدینے میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، اور پیغمبر ہر جنگ میں بنفس نفیس خود شریک بھی ہیں۔ سوال فقط اتنا ہے کہ اگر تلوار کو اٹھانا تھا تو جوانی کی منزل میں مصائب اور مشکلات کے مقابل میں مکے میں تلوار اٹھاتے، اور اگر تلوار کو نیام میں رکھنا تھا تو ضعیفی کی منزل میں مدینے میں تلوار کو نیام میں رکھتے۔ لیکن عجیب حیات پیغمبر ہے، عجیب اسوہ حسنہ ہے کہ مکی حیات میں مصائب کی زد پر پیغمبر ہیں، جس میں اقدس پہ پتھروں کی بارش ہے، کانٹے ہیں، مشکلات ہیں، مگر پیغمبر نے نہ تلوار اٹھائی نہ تلوار کے اٹھانے کا حکم دیا۔ اور مدنی حیات میں جنگوں کی منزل سے پیغمبر گزرے۔ آپ سمجھے کہ پیغمبر کی مکی اور مدنی زندگی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مکی حیات میں مصائب کی زد پر پیغمبر کی ذات تھی، مدنی حیات میں تلوار کی زد پر اسلام تھا۔ جہاں ذات زد پر تھی وہاں پیغمبر نے تلوار کو نیام میں رکھا، جہاں اسلام زد پر تھا وہاں پیغمبر نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا۔ صبح قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ یاد رکھو، میں ہوں یا میرے گھرانے کا کوئی فرد ہو، تلوار نیام میں رہے تو سمجھنا ذات کا مسئلہ ہے، تلوار نیام سے باہر آئے تو سمجھنا اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ تلواروں کو بے موقع وہ استعمال کرتے ہیں کہ جن کے عمل کی بنیاد ان کا مزاج ہوتا ہے، جن کے عمل کی بنیاد ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ پیغمبر اپنے اسوہ حسنہ سے ملت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، تمہارے عمل کی بنیاد تمہارا مزاج نہ ہو، تمہارے عمل کی بنیاد تمہاری طبیعت نہ ہو، بلکہ تمہارے عمل کی بنیاد فرائض ہوں۔ جب فرض کی آواز کا تقاضا تلوار کو نیام میں رکھنا ہو تو فرض کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھو، اور جب فرض کی آواز کا تقاضا تلوار کو نیام سے باہر نکالنا ہو تو فرض کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تلوار کو باہر نکالو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی اس حیات کو اگر ملت سمجھ لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسوہ حسنہ نے بتلا دیا کہ تمہارے عمل کی بنیاد تمہارا مزاج نہ ہو بلکہ فرائض ہوں، اور جب عمل کی بنیاد فرائض ہوں گے تو پھر کسی مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان زد پر نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی شرط ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو وہ توحید کا کلمہ پڑھے گا، وہ نبوت کا کلمہ پڑھے گا، لیکن مسلمان رہنے کے لیے پیغمبر نے کلمے کی شرط نہیں رکھی۔ مسلمان رہنے کے لیے اسوہ حسنہ کی منزل پر پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کے لیے، ملت اسلامیہ کے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کے لیے، کہ وہ اس حدیث پیغمبر کو سامنے رکھ کر خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور زبان کی گفتگو اس لیے کہ اگر زبان کو قابو کر لیا جائے، زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہاتھ خود قابو میں آ جائیں گے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور دوسرے مقام پر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام دو، اسے اس طرح آزاد نہ چھوڑو، اور جو زبان کو لگام دے دے، جو زبان کو قابو میں کر دے، وہ پھر کسی پہ تشدد نہیں کر سکتا، وہ امن و امان کو تہو بالا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سارے فتنے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، سارے فساد زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں،
سارے اختلافات زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، سارے تعصبات زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہاتھ خود کنٹرول میں آ جائے گا، زبان کو کنٹرول کر لیا جائے ہتھیار خود کنٹرول میں آ جائیں گے، زبان کو کنٹرول کر لیا جائے عمل خود منزل فرائض پر آ جائے گا۔ یہ امن کی ایک بنیاد ہے اسوہ حسنہ کی منزل میں، یہ امن کی ایک بنیاد ہے تعلیم نبوت کی منزل میں۔ اور پھر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے درمیان امن کے لیے نہیں ہے، عالم انسانیت کے امن کے لیے ہے، دنیا کے امن کے لیے ہے۔ اسی لیے ختمی مرتبت کی جنگیں بھی امن کی بنیاد ہیں۔ پیغمبر کا ہر غزوہ امن کی علامت ہے، اس لیے کہ جتنے غزوے ہوئے، جتنی جنگیں پیغمبر نے کی، وہ سب جنگیں دفاعی جنگ تھی۔ اور دفاع کا مطلب ہے دفاع شر و فساد، شر و فساد سے دوری، شر و فساد کو ختم کرنا۔ حملے کا نام دفاع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنے دور کے کسی حکمراں کے تخت اقتدار پر قبضے کے لیے حملہ کیا ہو۔ کوئی روایت نہیں ملے گی کہ حضرت ابراہیم نے نمرود کے تخت پر قبضے کے لیے حملہ کیا ہو۔ کوئی روایت نہیں ملے گی کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے کوئی حملہ کیا ہو۔ اس لیے کہ یہ سارے انبیاء اسلام کی تبلیغ کے لیے تھے، یہ سارے انبیاء دین کی تبلیغ کے لیے تھے، اور ہر نبی نے اپنے کردار سے صبح قیامت تک کے لیے ملت کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کے احترام کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مذہب ہے۔ اسی لیے ختمی مرتبت نے بھی ارشاد فرمایا کہ صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ اسی لیے ختمی مرتبت کا اسوہ حسنہ پوری عالم انسانیت کے لیے دعوت امن کا نام ہے، دعوت ایمان کا نام ہے، دعوت عمل کا نام ہے۔ اگر اس اسوہ حسنہ کو سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ پر امن نہ ہو، کوئی وجہ نہیں کہ اختلافات دور نہ ہوں، کوئی وجہ نہیں کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ امن و پیار و محبت کی فضا کو قائم کریں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کا پیغام اسوہ حسنہ کی منزل میں امن کا پیغام ہے، قیام امن کا پیغام ہے۔ اور اگر اس پیغام کو سمجھ لیا جائے تو ملت ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائے، اس لیے کہ سارے اختلافات کی بنیاد جہل ہوا کرتا ہے، اور جہل دو طرح کا ہے۔ ایک جہل کتاب سے دوری کا نام ہے، ایک جہل قلبی شقاوت کا نام ہے۔ کتاب سے دوری کے لیے قرآن دیا کہ قرآن کے ذریعے اپنے اس جہل کو دور کرو جو کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے، اور قلبی شقاوت کو دور کرنے کے لیے اور فکر کو صحیح رستے پہ گامزن کرنے کے لیے ختمی مرتبت کا اسوہ حسنہ دیا۔ قرآن کے ساتھ جب تک ختمی مرتبت کی حیات نمونہ عمل نہ ہو، قرآن کے ساتھ جب تک ختمی مرتبت کا اسوہ پیش نظر نہ ہو، اس وقت تک جہل دور نہیں ہو سکتا۔ اور جب جہل دور نہیں ہوگا تو پھر فتنے ہوں گے، پھر زبان اختیارات سے باہر ہوگی، پھر زبان قابو سے باہر ہوگی۔ اسی لیے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر منزل حیات پر، ہر مقام اسوہ حسنہ پر ایک شمع ہدایت کو روشن کیا۔ جہل کو دور کرنے کے لیے ختمی مرتبت نے علم کی ضرورت پہ زور دیا، اس لیے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کے لیے لازم یہ ہے کہ ملت کتاب سے وابستہ ہو، ملت علم سے وابستہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور اس پیغمبر نے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس پیغمبر نے
صبح قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اس لیے کہ علم نہ ہوگا تو منزل جہل ہوگی، اور جب منزل جہل ہوگی تو پھر نہ جان سکے گا کہ زبان کا استعمال کیا ہے، ہاتھ کا استعمال کیا ہے، فکر کا استعمال کیا ہے، ہتھیار کا استعمال کیا ہے۔ اسی منزل پر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ تلوار مجاہد بھی اٹھاتا ہے، تلوار تشدد پسند بھی اٹھاتا ہے، مقابل کو مجاہد بھی تہے تیغ کرتا ہے، مقابل کو تشدد پسند بھی تہے تیغ کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر تلوار علم کے ساتھ اٹھے تو اسے جہاد کہتے ہیں، تلوار جہل کے ساتھ اٹھے تو اسے تشدد کہتے ہیں۔ اسلام نے اسی لیے علم کی ضرورت پہ زور دیا، پیغمبر نے اپنی منزل حیات میں اسی لیے علم کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسوہ حسنہ پیغمبر کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاہراہ علم کا مسافر بن کے ہر مسلمان اس منزل تک پہنچ جائے کہ جہاں ہر مسلمان کا وجود امن کی علامت ہو۔ اسی لیے ذات واجب نے عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں فتنہ تھا، جہاں فساد تھا، جہاں انسانیت بے آبرو تھی، جہاں انسان کو انسان کی عظمت کا لحاظ نہ تھا، جہاں انسان کو انسان کا خیال نہ تھا، ایسے معاشرے میں پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی روشنی کو اطراف عالم میں پھیلا کر صبح قیامت تک کے لیے ذات واجب نے یہ پیغام دے دیا، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر پیغام دے رہا ہے کہ مقام کردار پر اسوہ پیغمبر کو اپنایا جائے، اس لیے کہ پیغمبر سے وفا کا مطلب پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ حیات محمد فقط اس لیے نہیں تھی کہ ہم حیات محمد کا تذکرہ کریں، داد و تحسین کی منزلوں سے گزریں۔ یقیناً پیغمبر کی زندگی، یقیناً پیغمبر کی حیات اس مقام پہ تھی کہ جہاں انسان حیات پیغمبر کے ایک لمحے پر بھی اگر نظر کرے تو داد و تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یقیناً حیات پیغمبر اس منزل پہ تھی کہ جہاں ساری عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا جاتا رہے تو وقت ختم ہو جائیں، عمریں تمام ہو جائیں، کاروان حیات منزل موت سے جا ملے، دنیا کا سفر منزل قیامت تک پہنچ جائے، لیکن ختمی مرتبت کے فضائل کی انتہا کو دنیا نہ پہنچ سکے۔ لیکن ان تمام فضائل کے ساتھ لازم تھا کہ سیرت پیغمبر پیش نظر ہو، اور جب سیرت پیغمبر پیش نظر ہو اور اس رسول کی سیرت کہ جس نے قیام امن کے لیے دنیا کو عملی طور پر فکر دی، کیا میثاق مدینہ پیغمبر کی کرداری حیات کے ذریعے قیام امن کا نام نہیں ہے؟ کیا صلح حدیبیہ کی منزل پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی حکمت اور پیغمبر کے کردار کے ذریعے قیام امن کی دعوت کا نام نہیں ہے؟ اور ایسی منزل میں کہ جب کفار، جب مشرکین پیغمبر کو ان شرائط پر صلح کرنے پہ مجبور کرنا چاہیں کہ جس میں سے ہر شرط مشرکین کے حق میں جاتی ہو،
ایسی منزل میں بھی پیغمبر کا عمل پیغمبر کے مزاج کے تابع نہیں ہے. ایسی منزل میں بھی پیغمبر کا عمل پیغمبر کی طبیعت کے زیر اثر نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی بات مزاج کے خلاف ہو، کوئی بات منشا کے خلاف ہو، کوئی بات فکر کے خلاف ہو، کوئی بات مرضی کے خلاف ہو، انسان طیش میں آ جاتا ہے، انسان کے تیور بگڑ جاتے، انسان بفر جاتا ہے، انسان اپنی بات پہ بضد ہو جاتا ہے. وہ رسول جو آدم کا سردار ہے، وہ رسول جو نوح کا سردار ہے، وہ رسول جو انبیاء کا سردار ہے، وہ رسول جو 1,23,999 انبیاء کا سردار ہے، وہ رسول جو صبح قیامت تک ہدایت انسانی کا سامان لے کر آیا، وہ رسول کہ جس کے اسوہ حسنہ کو صبح قیامت تک مشعل راہ ہونا تھا، اس رسول نے اس صلح حدیبیہ کی منزل میں بھی اپنی کرداری زندگی کو پیش کیا. اس رسول نے اپنے عمل کو پیش کیا، اپنے اسوہ کو پیش کیا، اور اس اسوہ حسنہ کے ذریعے یہاں بھی قیام امن کے لیے درس امن دے کر گئے. بظاہر ان شرائط پہ صلح کہ جو قریش مکہ کے حق میں جاتی تھی، پیغمبر نے ان شرائط پہ صلح کی، تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا، بلکہ توکل الہی کی منزل سے گزرے اور صبح قیامت تک بتلا دیا کہ تلوار کے مقابل میں توکل الہی کی نعمت زیادہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ تلوار کا نکالنا ممکن ہے کہ کسی منزل پر انسان کے لیے طبیعت و مزاج کا تقاضا بن جائے، لیکن توکل الہی طبیعت و مزاج کے تقاضے کا نام نہیں ہے. توکل الہی فرائض کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے. اس توکل الہی کی منزل میں پیغمبر اس صلح کی منزل سے گزرے جسے تاریخ نے صلح حدیبیہ کا نام دیا، اور یہ صلح حدیبیہ امن کی علامت بن گئی. یہ صلح حدیبیہ فتح کا عنوان بن گئی، اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ فتح مملکتوں پر قبضے کا نام نہیں ہے. پیغمبر جانتے ہیں کہ فتح زمینوں پہ قبضے کا نام نہیں ہے. پیغمبر جانتے ہیں کہ فتح جغرافیائی سرحدوں کے عبور کر لینے کا نام نہیں ہے. پیغمبر جانتے ہیں فتح کسی کی جائیداد پہ قبضہ جما لینے کا نام نہیں ہے. پیغمبر جانتے ہیں فتح کسی کے حق کو پامال کر لینے کا نام نہیں ہے. پیغمبر جانتے ہیں فتح نام ہے حصول مقصد میں کامیابی کا. اگر اسوہ حیات پیغمبر پیش نظر رہے، اگر اسوہ حسنہ ختمی مرتبت کا پیش نظر رہے، تو ملت اس صلح حدیبیہ کو پیش نظر رکھ کے بھی قیام امن کی منزلوں سے گزر سکتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے پیغام دیا اسوہ حسنہ کی منزل میں، کرداری حیات کی منزل میں، کہ یاد رکھو فتح حصول مقصد میں کامیابی کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بدر کو فتح مبین نہیں کہا، قرآن مجید نے فتح احد کو فتح مبین نہیں کہا، قرآن مجید نے فتح خندق کو فتح مبین نہیں کہا، قرآن مجید نے فتح خیبر کو فتح مبین نہیں کہا. لیکن جہاں تلوار نہیں چلی، جہاں قلم کے ذریعے صلح کی گئی، اس کے بعد فتح مبین کی نوید سنائی گئی، اور فتح مکہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہے. اور اسی لیے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی منزل میں پیغام دے دیا کہ فتح مملکتوں پہ قبضے کا نام نہیں ہے، فتح حصول مقصد میں کامیابی کا نام ہے. فاتح وہ نہیں ہے کہ جو سرحدوں کو عبور کر لے، فاتح وہ ہے جو مقصد میں کامیاب ہو جائے.
اس صلح حدیبیہ کی منزل میں پیغمبر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اسوہ حسنہ نے صلح کی منزل میں تاریخ کو رقم کر کے ملت اسلامیہ کو فتح مکہ کی نوید سنائی، اور پھر فتح مکہ کی منزل میں بھی پیغمبر کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ کوئی فاتح ہوتا ہے فتح کے جوش میں بستیوں کو رون دیتا ہے، فاتح ہوتا ہے فتح کی جوش میں کھیتوں کو ویران کر دیتا ہے، فاتح ہوتا ہے فتح کی جوش میں عمارتوں کو منہدم کر دیتا ہے، لیکن یہ فاتح مکہ ہے، یہ فاتح بدر ہے، یہ رسول فاتح احد ہے، یہ رسول فاتح خندق ہے، یہ رسول فاتح خیبر ہے۔ وہ اور ہیں کہ جو فتح کے جوش میں بستیوں کو رون دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کے عمل کی بنیاد طبیعت ہوا کرتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کے عمل کی بنیاد مزاج ہوا کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے فتح مکہ کی منزل میں بھی یہ اعلان عام کر کے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی پناہ ہے، جو خانہ کعبہ کے غلاف سے پلٹ جائے اسے بھی پناہ ہے، اسے بھی پناہ ہے، جس نے اب تک ظلم کے پہاڑ توڑے اسے بھی پناہ ہے۔ گویا ایک عام معافی کا اعلان کر کے پیغمبر نے صبح قیامت تک اسوہ حسنہ کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ کائنات میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے، کہ جہاں اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی امن ہے، جہاں اپنے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑنے والوں کے لیے بھی سایہ امن ہے، جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی نوید سنائی۔ اب اس کے بعد کیا عالم انسانیت پیغمبر کے لیے اگر یہ جملہ کہے تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر کائنات کے امن کے علم بردار کا نام ہے، جس نے اپنے اسوہ حسنہ سے قیام امن کی ان منزلوں کو قائم کیا کہ جسے مشعل راہ بنا کر ہم امن و امان کو قائم کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو محبت کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو رشتہ اخوت میں منسلک کر سکتے ہیں۔ یہ رشتہ اخوت بھی اسوہ حسنہ کی ایک منزل ہے، اس لیے کہ انسانی ماحول میں، انسانی معاشرے میں بہت سے رشتے ہیں، ماں باپ کا بھی رشتہ ہے، بہن بھائی کا بھی رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے، مختلف رشتے ہیں، لیکن ہر رشتے میں کچھ اونچ نیچ ہے، کچھ بلندی و پستی ہے، کچھ مقامات احترام ہیں، لیکن ایک رشتہ انسانی رشتوں میں ایسا ہے جو رشتہ برابری کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہے اخوت کا رشتہ، وہ رشتہ ہے بھائی ہونے کا رشتہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جب ہجرت کی اور مدینے آئی تو اس اسوہ حسنہ کی منزل میں ایک مثال اور قائم کی صبح قیامت تک کے لیے، اور انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ یہ بھائی قرار دینا، یہ رشتہ اخوت کی بنیاد رکھنا، اس بات کا اعلان تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا برابر ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر ایک دوسرے کا احترام لازم ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر ایک دوسرے کا خیال لازم ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ یہ اخوت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ پیغمبر کا قائم کردہ رشتہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کلمہ پڑھنے والے آپس میں دست و گریبان ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ ختمی مرتبت کے اسوہ حسنہ کو جان رہے ہیں اور نہ پیغمبر کے قائم کردہ رشتہ اخوت کو پہچان رہے ہیں۔ اصل میں اگر کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون بہائیں، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کی گردن اڑائیں، چاہے فرقے کی بنیاد پر، چاہے زبان کی بنیاد پر،
چاہے عصبیت کی بنیاد پر، چاہے جغرافیائی حوالوں کی بنیاد پر، چاہے نسلی تفریق کی بنیاد پر، وہ ایک دوسرے کی گردن کو نہیں اڑا رہے، وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے، وہ اصل میں اپنی فکر کی تلوار سے پیغمبر کے رشتہ اخوت کو قتل کر رہے، وہ اپنے طبیعت اور مزاج کے تابع قوت سے پیغمبر کے قائم کردہ رشتہ اخوت کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہوئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن آمد مناتے ہوئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی پیش نظر رکھے، اسوہ حسنہ کو بھی پیش نظر رکھے، اور طے کرے کہ ہم پیغمبر کے فکر اور پیغمبر کی سوچ کے مطابق اپنے کو مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور جس دن ہم نے اپنا ان فکری خطوط پر محاسبہ کر لیا، اسوہ حیات پیغمبر کو نمونِ عمل بناتے ہوئے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ملت سے تمام اختلافات ختم ہوں، ملت اسلامیہ ایک ملت واحدہ کی طرح ہو، وحدت ملی قائم رہے، ذرا ذرا سی بات پہ نہ ختم ہونے والی اختلافات کا سلسلہ خود ختم ہو جائے۔ کیا حیات پیغمبر پیش نظر نہیں ہے؟ کیا وہ واقعہ جو اسکولوں کی کتابوں تک میں پڑھایا گیا کیا ہمارے پیش نظر نہیں ہے؟ کہ اذیت کا ارادہ رکھنے والی عورت، وہ رسول جو طٰہٰ ہے، وہ رسول جو یاسین ہے، وہ رسول جو مقام طہارت پر ہے، وہ رسول جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، اس رسول پر گھر کے کوڑوں کو پھینکنا چاہتی۔ مقصد فقط ایک ہے، اور وہ ہے خاکم بدہن توہین نبوت، توہین رسالت، پیغمبر کو اذیت دینا، پیغمبر کو تکلیف دینا۔ کوئی ایسا فرد ہوتا کہ جس کے عمل کی بنیاد مزاج و طبیعت ہوتے، تو ایک ہی لمحے میں وہ انتقام کی آگ میں جھلس جاتا، انتقام کے شعلے بلند ہو جاتے۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ حیات پیغمبر ہے، یہ کردار پیغمبر ہے، جس نے دین کو جبر کی بنیاد پہ نافذ نہیں کیا، جس نے عقیدے کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں منوایا، جس نے قرآن کو طاقت کی بنیاد پہ قبول نہیں کروایا، جس نے نماز تشدد کی بنیاد پہ نہیں پڑھوائی، جس نے روزہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں رکھوایا، جس نے اپنی کرداری زندگی کو پیش کیا اور اعلان نبوت سے پہلے 40 برس تک اپنی کرداری زندگی کو پیش کیا، اور اس کرداری زندگی کو پیش کر کے جب اعلان نبوت کی منزل میں آئی تو وہاں بھی اسوہ حسنہ کے رخ سے گفتگو کی، وہاں بھی کردار کے حوالے سے گفتگو کی۔ پہلا سوال ہی یہ کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کر سکتا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ تو وہ جو جھوٹ بولنا اپنی عزت نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جانتے تھے، ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی صداقت پر یقین ہے۔ مشرکین و کفار نے نبوت کا کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، مگر پیغمبر کے کردار کا کلمہ پڑھا، پیغمبر کی عظمت کا کلمہ پڑھا، پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھا۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کی منزل میں بھی اپنی صداقت کی گفتگو کر کے صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ یاد رکھو، جب بھی تمہاری زبان گویا ہو مقام صداقت پر گویا ہو، جب بھی گفتگو کرو منزل صداقت پر گفتگو کرو، اور جب زبان صداقت کی منزلوں میں صداقت کی خوشبوؤں سے مہک جائے گی
تو کردار انسانی خود ہی عالم انسانیت کو مہکا دے گا۔ یہ پیغمبر کی کرداری حیات تھی کہ اس نے لاکھ پیغمبر کو تکلیف دی، لاکھ پیغمبر کی راہ میں کوڑا پھینکا، لیکن جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کئی دن سے یہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، پوچھا پیغمبر نے، معلوم ہوا وہ عورت بیمار ہے، اور ظاہر ہے کہ بیمار کمزور ہو جاتا ہے، یوں تو عورت ہونا ہی اس کے لیے ایک کمزور منزل تھی، لیکن اس منزل پر بھی پیغمبر نے انتقام کے جذبے سے قدم کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ پیغمبر نے احترام کے جذبے سے قدم کو آگے بڑھایا، احترام انسانیت کے جذبے سے قدم کو آگے بڑھایا۔ یہ اسوہ حسنہ کی منزل ہے کہ جس نے تشدد پر آمادہ عورت کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، پیغمبر اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اور وہ یہی سمجھی اس لیے کہ اس کا عمل مزاج اور طبیعت کے زیر اثر تھا، اور نہیں جانتی تھی کہ آج میری عیادت کو آنے والا وہ ہے کہ جو طبیعت اور مزاج کے زیر اثر نہیں ہے، جو فرائض کے زیر اثر ہے۔ آج پیغمبر طبیعت اور مزاج کے تابع نہیں ہیں، فرائض کی منزل میں پیغمبر نے قدم کو آگے بڑھایا، اور دین کو تلوار کے ذریعے نہیں، دین کو اخلاق حسنہ کے ذریعے نافذ کیا۔ کلمہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں پڑھوایا، کلمہ کردار کی بنیاد پہ پڑھوایا۔ اور اگر ملت اسلامیہ حیات پیغمبر کو اپنی زندگی کا عنوان قرار دے دے، حیات حسنہ کو اپنی زندگی کا عنوان قرار دے دے، تو یقیناً یہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے جو ہر فرد کو نعمت امن عطا کر دے، جو ہر فرد کو دولت امن عطا کر دے، جو فقط مسلم معاشرے کے لیے امن کی بنیاد نہ ہو، عالم انسانیت کے لیے امن کی بنیاد بن جائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا